سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ کوشچن آنسر کے لیے فلور اوپن کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ایک سوال یہ تھا کہ جو ہمارے انڈین ایجوکیشن سسٹم ہے اور جہاں پہ مسلم کالجز میں جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا جو میجورٹی آف دا آرگیومنٹس ان کے جو ہوتے ہیں وہ ویسٹرن لبرل پریمیسز کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں۔ وہ مینس ان کا خود کا کوئی نہیں ہوتا۔ دے ہیو کمپلیٹلی بیسڈ دیئر ویلیوز ان دا ویسٹرن پریمیسز اینڈ ویسٹرن پوزیشن آف دا ویلیوز۔ تو ان لوگوں کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ جیسے اس رمضان کو میرا خود کیسا کہ انکاؤنٹر ہوا، میں خانقاہ میں گیا تھا تو وہاں کالج کا اسٹوڈنٹ آتا تھا تو بہت عجیب و غریب سوال پوچھتا تھا۔ تو چونکہ ہمارے خانقاہ کے جو شیخ تھے وہ چونکہ ان سائنٹیفک چیزوں سے واقف نہیں تھے، تو میں نے اس کو اپروچ کیا، میں کہا آپ مجھ سے پرسنلی ملی، میں آپ کے کوشچنس کو ڈیل کروں۔ تو اس نے مجھے کہ تقدیر کے بارے میں سوال کیا، تو میں نے یہی اپروچ کیا اس کو کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ جو پری سپوزیشن آف دا ویسٹرن لیبرل ویلیوز کے اوپر جو اپنے آرگیومنٹس کو، اپنے دلائل کو بیک کرتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی مجھے آ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا کیونکہ میں ڈاروینزم کو مانتا ہوں، تو میں نے اس کو پلٹ کر پوچھا کہ ڈاروینزم کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کیونکہ اوریجن آف دا اسپیسیز کے اندر ڈاروین نے خود اس تھیوری کو ریجیکٹ کیا ہے اینڈ دیر از نو سائنٹیفک ایویڈنس فار بیکنگ دس کلیم۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کیسے اپروچ کریں؟ دس از مائی فرسٹ کوشچن۔ پہلا اس کا جواب لے لیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ ہمارے بھائی نے جو سوال کیا وہ بڑا اہم سوال کیا کہ کالجز میں پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی دلیل کی بنیاد ویسٹرن لبرل آئیڈیالوجی ہے، اور کل بھی میرا ایک جگہ پر اس موضوع پر بیان ہوا۔ میں صرف ایک تجویز دے سکتا ہوں اور یہ تجویز ہی کام کرے گی، کوئی دوسری تجویز کام نہیں کر سکتی۔ یہ تجویز ہے پیراڈائم شفٹ کی، کہ جو شخص اس طرح کے سوال کرتا ہے وہ ایک خاص نظام اور مائنڈ سیٹ کا پروردہ ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو ہم انگریزی میں پیراڈائم بولتے ہیں۔ جب تک آپ اس پیراڈائم میں رہیں گے یہ سوالات آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے، یہ شبہات آپ کے ذہن میں پنپتے رہیں گے۔ آپ نے اس پیراڈائم کو شفٹ کر دیا، بدل دیا، تو اب وہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے۔ مثال یہ ہے کہ ایک طالب علم ہے مدرسے کا، دورے تک پہنچتا ہے، کتنی ہی مرتبہ وہ تقدیر کے تعلق سے احادیث اور آیات سے گزرتا ہوگا، کتنی ہی مرتبہ وہ تخلیق کے تعلق سے جو آیات و احادیث ہیں ان سے گزرتا ہوگا، لیکن شاید و باید ہی میں اپنا تجربہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں طالب علم تھا مدرسے کا تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ڈاروینی ارتقا بھی تو صحیح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہ کی اور ہم ایوالو ہوئے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے علم میں اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن جتنا بھی تھا اس کی بنیاد پر یہ شک و شبہ آ سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ یہ شک و شبہ نہیں آیا، اور ہزاروں لاکھوں طلبہ کے ذہن میں یہ شک و شبہ نہیں آتا ہے۔ تقدیر کے تعلق سے جب استاد یہ کہہ دیتا ہے کہ ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا بتایا گیا ہے، باقی اس کے آگے ہمیں خاموش رہ کر تفویض کے اوپر عمل کرنا ہے، یعنی اپنے علم کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے، تو کیا ہم اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ ہم تو سرنڈر نہیں کریں گے۔ کبھی بھی ان طلباء کے ذہن میں الا ماشاء اللہ، استثناء ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ سوالات جنم نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ ایک خاص پیراڈائم کے پڑھتے آ رہے ہیں بنیاد سے۔ وہ مکتب میں جاتے ہیں، پھر مدرسے میں جاتے ہیں، اس کے بعد وہ مدرسے کے بعد اپنے جو ہائر ایجوکیشن ہے یعنی تخصصات کے جو درجات ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں، اور یہ پورا ایک الگ پیراڈائم ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اسکول کی یا کالج کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، وہاں آپ کو ایک دو نہیں، ایک بہت بڑی تعداد ملتی ہے یہ سوالات اٹھانے والی۔ اور کمال کی بات اس دنیا کی منافقت دیکھیے کہ ان لوگوں کو کہ جنہیں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، ان کو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اس لیے کویشچن کر رہے ہیں، اور جن کو سمجھ میں آ رہی ہیں اور اس لیے کویشچن نہیں کر رہے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بے وقوف ہیں۔ بھائی جن کو سمجھ میں آ گیا اس لیے وہ سوال نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ تو انٹیلیجنٹ ہیں، اور جن کو سمجھ میں نہیں آیا اور وہ اس لیے سوال اٹھا رہے ہیں تو آپ ان کو انٹیلیجنٹ نہیں، ان کو بے وقوف کہیں۔ تو یہ پیراڈائم کا فرق ہے۔ جب آپ اس پیراڈائم کو شفٹ کر دیں گے، یعنی آپ اپنے ان طلباء کو، چاہے وہ فزکس پڑھ رہے ہوں، وہ بایولوجی پڑھ رہے ہوں، وہ کیمسٹری پڑھ رہے ہوں، وہ ارتھ سائنس پڑھ رہے ہوں، وہ ایسٹرونومی پڑھ رہے ہوں، وہ کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، یہ وہ ساری سائنسز ہیں کہ جن کی بنیاد پر شکوک و شبہات کو جنم دیا جاتا ہے، جن کا میں نے نام لیا۔ اگر آپ ان سائنسز کو اسلامی پیراڈائم کی بنیاد پر پڑھائیں گے، پیراڈائم کی یہ بھی ایک بہت لمبی گفتگو ہے، مختصراً میں عرض کر دوں کہ اسلامک لینسز کی بنیاد پر آپ پڑھائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے شکوک و شبہات جنم نہیں لیں گے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے
کہ مغربی سائنس یا کہہ لیں کہ سائنس اس بنیاد کے اوپر قائم ہے کہ علت اور معلول یا کاز اور ایفیکٹ کے درمیان جو تعلق ہے وہ نیسیسری ہے. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کاز ہوگا تو یا علت ہوگی تو اس کا معلول یعنی اس کا ایفیکٹ ہونا ضروری ہے. آپ اگر آگ جلائیں گے اور اس میں انگلی ڈالیں گے تو انگلی ہر حال میں جلے گی، چونکہ آگ علت ہے اور جلنا معلول ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگ جلائیں، انگلی ڈالیں اور انگلی نہ جلے. یہ جو تعلق ہے یہ نیسیسری ہے، یہ ہیبیچول نہیں ہے، یعنی عادی نہیں ہے، بلکہ یہ نیسیسری ہے. سائنس اس بنیاد کے اوپر قائم ہے. جب ایک ہمارا اسٹوڈنٹ یہ پڑھتا ہے، مثلا وہ یہ پڑھتا ہے لا کہ ایوری ایکشن ہیز اے پیرلل اور اپوزٹ ریئیکشن، اور اس بنیاد پر وہ یہ تصور کر لیتا ہے یا ٹیچر اس کو یہ پڑھاتا ہے کہ دیکھو کاز اینڈ ایفیکٹ یا علت اور معلول کے درمیان جو نسبت ہے وہ ضروری ہے، تو فوری طور پر اس طالب علم کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو آگ میں ڈالے گئے تھے، تو آگ نے ان کو کیوں نہیں جلایا جبکہ آگ کے لیے جلانا ضروری ہے. تو یہاں سے اس کے دل میں معجزات کے تعلق سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. تو پھر ماشاءاللہ ایک بچہ چھپ کر سن رہا ہے بہت دیر سے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب ٹیچر یہ پڑھائے کہ ایوری ایکشن ہیز اے پیرلل اور اپوزٹ ریئیکشن، وہ یہ کہے کہ ان دس فزیکل ورلڈ، اور یہ جو تعلق ہے ایکشن اور ریئیکشن کا یہ نیسیسری نہیں ہے، ہیبیچول ہے. یعنی عام طور سے ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، سبب مسبب تک جاتا ہے، علت معلول تک جاتی ہے، کاز ایفیکٹ تک جاتا ہے. عام طور سے ایسا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو. عام طور سے آپ ایسا ہی ہوگا کہ آگ جلائیں گے، انگلی ڈالیں گے تو انگلی جلے گی. لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان کو نہیں جلایا، چونکہ یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا تعلق ہے ضروری نہیں ہے بلکہ عادی ہے. یہی فلسفہ ہے جو امام غزالی رحمہ اللہ نے پیش کیا اور جس کی وجہ سے آج تک وہ مطعون ہے، جبکہ یہ حقیقی فلسفہ ہے. لیکن مسلمانوں میں بھی جو لوگ سائنٹسٹک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، سب سے زیادہ اگر وہ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ امام غزالی ہیں، بلکہ اپنی زندگی کے جتنے بھی انحطاطات اور ڈکلائنز ہیں ان سب کا قصوروار وہ امام غزالی رحمہ اللہ کو قرار دیتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے آج ہم سائنسی بنیادوں پر یا سائنسی دنیا میں پیچھے جا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. امام غزالی نے یہ نہیں کہا کہ سائنس مت پڑھو، یہ نہیں کہا کہ اگر کاز ہوگا تو ایفیکٹ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا کہ اگر علت ہوگی تو معلول نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا کہ اگر سبب ہوگا تو مسبب نہیں ہوگا. یہ کہا کہ ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ نیسیسری نہیں ہے بلکہ عادی ہے، اور خدا جب چاہے اس ریلیشن کو توڑ سکتا ہے چونکہ خدا قادر مطلق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت